بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے 3 ادوار تقسیم کیے تھے۔ پہلا دور ولادت سے بعثت تک کا، اور دوسرا بعثت سے ہجرت تک کا، اور تیسرا دور تھا ہجرت سے وصال تک کا۔ ان میں سے جو پہلے 2 ادوار ہیں، ولادت سے بعثت تک اور بعثت سے ہجرت تک، یہ مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہجرت سے وصال تک کا ہے۔ یہاں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے اور نیا دور شروع ہوتا ہے۔ ہجرت سے وصال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جو یہ حصہ ہے، یہ 10 سال مکمل اور 11واں سال کے کچھ مہینے یہ اس میں شامل ہیں۔ ہجرت سے وصال تک کے اس عرصے میں ہم پہلے سال، دوسرے سال، اسی طرح تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں اور 11ویں سال کے اہم واقعات دیکھیں گے اور ان کو پڑھیں گے۔ یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ سیرت کا تفصیلی مطالعہ، جو سیرت کی کتابیں ہیں جن میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا ادریس خان دہلوی صاحب کی اور الرحیق المختوم، یہ 2 کتابیں ہیں جن کو جہاں سے آسانی کے ساتھ تفصیلی مواد حاصل کیا جا سکتا ہے اور انہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ یہاں ہم صرف اہم واقعات اور مختصر انداز میں ان کو دیکھیں گے تاکہ اس دور سے بھی ایک نظر گزر جائے۔ تو پہلے سال میں ہم چند اہم واقعات دیکھیں گے جن میں غار ثور سے مدینہ تک کا سفر ہے، اسی طرح مدینہ منورہ میں قیام ہے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر، مواخات اور میثاق مدینہ، اور اسی طرح ہجرت کے نتائج۔ تو ہم غار ثور سے شروع کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور آپ نے ہجرت کا سفر شروع کیا، تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ثور کا ایک پہاڑ ہے وہاں پر تشریف لے آئے اور وہاں غار ثور میں پناہ لی۔ تو مکہ مکرمہ سے غار ثور، یہ ثور نامی یہ ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں یہ غار ہے اور اس غار میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن تک پناہ لی۔ اس غار کے اندر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی، تو کفار یہاں پر ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ آئے، اور لیکن ہوا یہ کہ ان کے آنے سے قبل ہی مکڑی نے غار کے دروازے پر ایک جالا بنا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے ایک درخت اگایا تھا اور ایک جنگلی کبوتر کے جوڑے نے آ کر اس پر انڈے دے دیے۔ مشرکین ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب غار تک پہنچے تو کبوتروں کے گھونسلے دیکھ کر واپس ہو گئے اور مکڑی کا جالا دیکھ کر کہنے لگے اگر کوئی اس میں جاتا تو غار کے دروازے پر مکڑی کا جال باقی نہ رہتا۔ وہ لوگ یہاں سے واپس ہوئے۔ ان 3 دنوں میں یہاں یہ ترتیب ہوتی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے جو انہوں نے آزاد کیے ہوئے تھے، جن کا نام تھا عامر بن فہرہ۔ یہ عشاء کے بعد جب اندھیرا ہو جاتا تو بکریاں لے کر وہاں حاضر ہو جاتے تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقدر حاجت وہاں سے دودھ پی لیں۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے وہ مشرکین کی ان کی خبریں آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا کرتے تھے۔ خیر، اس موقع پر 3 دن آپ روپوش رہے۔ 3 دن کے بعد عبداللہ بن عریکز، یہ ایک آدمی تھا جس کو اجرت دے کر اس بات پہ مقرر کیا تھا کہ وہ مدینہ منورہ رستہ لے کر جائے گا اور وہ معروف رستے سے چھوڑ کر غیر معروف رستے سے لے کر جائے گا۔ تو یہ شخص 3 دن کے بعد جس طرح اس کے ساتھ وعدہ ہوا تھا، یہ 2 اونٹنیاں لے کر حاضر ہوا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر معروف رستے سے لے کر یہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں یہ نقشہ ہے، اس میں بلکہ یہ نقشہ جو زیادہ واضح ہے
کہ دیکھیں یہاں پر ہے مکہ مکرمہ، یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق یہ جبل سور پر آ گئے تھے، یہاں غار سور پر۔ اب یہ جو رستہ جا رہا ہے یہ مدینہ منورہ کا وہ رستہ ہے، مکہ سے مدینہ کا جو عام اور معروف رستہ ہے یہ، لیکن یہ یہاں پر جو یہ بلیو کلر سے ہے یہ وہ غیر معروف رستہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رستے کے ذریعے سے ہجرت کی، اور یہ رستہ عام رستے کی بنسبت تھوڑا لمبا رستہ بھی ہے، اور یہاں سے ہوتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بالکل یہاں پر قباء میں پہنچ گئے۔ قباء ایک بستی ہے جو مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں آ کر مل گئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد رکھی جسے قرآن کریم میں مسجد تقویٰ بھی کہا گیا اور اسے مسجد قباء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دن قیام کرنے کے بعد اس مسجد کی بنیاد رکھی، اور اس مسجد کی تصاویر ہیں مسجد قباء کی۔ جمعے کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے روانہ ہوئے مدینہ منورہ کی طرف، لیکن یہاں سے یہ مسجد قباء ہے، اور یہااں سے جب روانہ ہوئے تو یہاں رستے میں بنی سلیم ہے، یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کی نماز پڑھی، یہاں جمعہ کی نماز پڑھائی۔ یہ اسلام کا پہلا جمعہ تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا خطبہ بھی یہاں پر ہوا۔ محلہ بنی سالم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جمعہ اسلام کا پڑھایا، اور جمعہ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا رخ کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ اونٹنی پر بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انصار کو پہلے سے بہت زیادہ انتظار تھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو انصار نے بہت والہانہ انداز سے آپ کا استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ہر انصاری صحابی کی یہ خواہش تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں قیام کریں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی محبت بھی دیکھی، ان کی الفت بھی دیکھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آپ اونٹنی کی لگام چھوڑ دیں، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، جہاں یہ رکے گی وہیں پر آپ نے جا کر رہائش اختیار کرنی ہے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی لگام چھوڑ دی تو وہ اپنی مرضی سے وہاں مدینہ منورہ میں شروع ہوئی، اور پھر وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب جا کر رک گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر موجودہ مسجد نبی میں اس جگہ پر موجود ہے۔ یہ وہ مکان تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سو سال پہلے یہاں پر شاہ یمن طبہ اس کا اس سرزمین سے گزر ہوا۔ اس وقت اس کے ساتھ تورات کے 400 علماء تھے جو اس کے ساتھ اس سفر میں شامل تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے اس سرزمین میں رہنے کی اجازت طلب کی، تو بادشاہ نے یہ کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم یہاں پر رہنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ نبی آخر الزماں کا دار الہجرت ہے، وہ یہاں پر ہجرت کر کے آئیں گے۔ بادشاہ نے سب کو اجازت بھی دے دی، ان کے لیے یہ مکانات بھی تعمیر کروائے اور وہاں پر ان کے نکاح بھی کروائے، ان کو خوب مال دیا، اور ایک مکان اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تعمیر کروایا اور ایک خط لکھ کر ایک عالم کو دیا جس میں اس نے اپنے اسلام اور اشتیاق دیدار کو ظاہر کیا۔ خط پر طبہ نے مہر بھی لگائی اور اس عالم سے کہا کہ اگر تم اس آخری نبی کو پاؤ تو یہ خط انہیں دے دینا، ورنہ اپنی اولاد کو یہ وصیت کر دینا جو تم کو دے رہا ہوں، یعنی جو تم کو کر رہا ہوں یہ وصیت تم اپنی اولاد کو کر دینا کہ وہ اگر ان کے زمانے میں نبی آخر الزماں آ جائیں تو وہ ان کو وہ خط دیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ مکان بھی وہی مکان تھا جس کو طبہ شاہ یمن نے اسی غرض سے تعمیر کروایا تھا کہ جب نبی آخر الزماں ہجرت کر کے آئیں تو اس مکان میں اتریں اور بقیہ انصار
جو وہاں پر تھے وہ ان ہی 400 علماء کی اولاد میں سے تھے۔ اس لیے یہ بھی کہنا بیجا نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں اپنے ہی مکان پر اترے۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یتیم لڑکوں سے زمین خرید کر اس پر مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ اس مسجد کے لیے زمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر ادا کی، یعنی وہ جو قیمت اس کی طے ہوئی تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا کی، اور پھر اس زمین کو جو ہے وہ مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعمیر ہوئی ہے، اس کو اگر آپ اس نقشے میں دیکھیں تو جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی اس کی تعمیر کی تھی تو یہ اتنے حصے پر مشتمل تھی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہی اس کی یہ توسیع ہوئی تھی، یہ جو سرخ رنگ کی ہے، اور یہ جو پیلے رنگ میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی یہ توسیع ہوئی۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر اس کی یہ توسیع ہوئی، اور بنو امیہ کے دور میں یہ بلیو کلر کی توسیع ہوئی۔ اسی طرح یہ توسیع ہوتی رہی، اور یہ جو آخری توسیع آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس وقت کے خادم الحرمین شریفین کے زمانے کی ہے۔ یہ جتنے بھی سبز حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس سال جو ایک اہم واقعہ ہوا تھا اسے کہا جاتا ہے مواخات۔ مواخات کا مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ، یعنی آپس میں بھائی بھائی بننا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کیا تھا کہ انصار اور مہاجرین صحابہ کرام کو جمع کر کے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ ان کو جس جگہ پہ جمع کیا وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، اور 90 تعداد تھی مہاجرین اور انصار کی، یعنی 45 مہاجرین تھے اور 45 انصار تھے۔ ان کا آپس میں بھائی چارہ اس طرح قائم کر لیا کہ ان کو انہوں نے تجارت میں بھی شامل کر دیا، زراعت میں بھی شامل کر دیا، اپنی جائیداد میں بھی شریک ٹھہرا دیا، اور اسی طرح ان کے یعنی رہنے کا انتظام بھی کیا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا۔ لیکن یہاں پر جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے، ایک طرف انصار کا ایثار تھا کہ انہوں نے اپنے پاس جو کچھ بھی تھا وہ مہاجرین کے ساتھ آدھا آدھا تقسیم کر لیا، جبکہ دوسری طرف مہاجرین میں سے بعض ایسے صحابہ بھی تھے کہ جنہوں نے بہت ہی زیادہ خودداری کا مظاہرہ کیا، یعنی ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مواقعات ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواقعات حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں ان کے ساتھ ہوئی، تو انہوں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے یہ میرے 2 مکان ہیں، ایک مکان جو آپ کو پسند ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں، اسی طرح یہ جو باقی میری جائیداد ہے اس میں سے بھی آدھی جو آپ کو پسند ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ جس کے بارے میں کہیں گے میں اس کو طلاق دوں گا، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بارک اللہ فی اہلک و مالک دلنی علی السوق، کہ اللہ آپ کے مال میں بھی برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے اہل میں بھی برکت عطا فرمائے، مجھے آپ بازار کا رستہ بتا دیں۔ تو یعنی ایک طرف سے انصار جو ہیں وہ ایثار کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سے مہاجرین وہ خودداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور خود جا کر محنت کر کے کما رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے اور اس دن انہوں نے وہاں پر محنت مزدوری کی، اور شام کو وہ اپنے ساتھ بچت بھی لے کر آئے۔ یہ جو مواخات ہوئی تھی اس کی بہت زیادہ حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت تو اس کی یہ بھی تھی کہ مکہ مکرمہ سے جو مہاجرین آئے ہوئے تھے وہ اپنا گھر بار سب کچھ دین کے لیے لوٹا کر آئے تھے، تو انصار کے لیے بھی ایک موقع یہ ہو گیا کہ انہوں نے اپنا گھر بار اور اپنی جو جائیداد تھی وہ اللہ کے راستے میں ان کو بھی لوٹانے کا موقع مل گیا۔ دوسرا یہ تھا کہ مہاجرین جب مکہ مکرمہ میں اپنا گھر بار اور جائیدادیں سب کچھ چھوڑ کے آئے تو وہ یہاں پر فقیر تھے، لیکن ان کے درمیان میں ایسا رشتہ مواخات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمایا کہ جس کی وجہ سے انہیں انصار کے ساتھ بھائی بھائی بننے کے بعد اس
علاقے میں، اس جگہ پر، نئی جگہ پر ان کا جو بیگانہ پن تھا وہ ختم ہو گیا، اور وہ انہیں اپنے ہی ایسا لگنے لگا کہ جیسے ان کا اپنا وطن ہو۔ تو بہرحال یہ مواخات کی حکمتیں اور مصلحتیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں آئے اور یہاں پر انصار صحابہ کرام اور مہاجرین صحابہ کرام کے ساتھ مسلمانوں کا، ان کی شکل میں جو مسلمانوں کا آپ کے ساتھ والہانہ محبت کا انداز تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں باقاعدہ ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں جن سے سامنا تھا، ایک طرف تو مسلمان تھے، دوسری طرف یہود تھے اور کچھ مشرکین بھی تھے۔ تو مدینہ منورہ میں ایسے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کی جو کفار تھے، کفار قریش جو تھے، ان کی ایذا رسانیہ بھی یاد تھی، اور آپ کے علم میں یہ بھی تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر سب سے پہلے یہ کیا کہ ایک معاہدہ جو ہے وہ ان کے درمیان میں، کفار کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان میں ایک معاہدہ، ایک دستاویز تیار کی۔ تاریخ میں اسے میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میثاق مدینہ، اس میثاق مدینہ میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ پہلا بین الاقوامی معاہدہ ہے جو کئی اقوام کے درمیان میں، یہ تحریری عہد نامہ ہوا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان اور یعنی یثرب کے جتنے دوسرے وہ ہیں، مسلمان ہیں اور یہود ہیں اور جو دیگر مذاہب کے پیروکار ہیں، ان سب کے درمیان میں۔ اس معاہدے کے اندر کیا اہم شقیں تھیں؟ ان میں سب سے پہلی اہم شق یہ تھی، قصاص اور خون بہا کے جو طریقے قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں وہ عدل و انصاف کے ساتھ بدستور قائم رہیں گے۔ دوسری شق اس کی یہ تھی کہ ہر گروہ کو عدل اور انصاف کے ساتھ اپنی جماعت کا فدیہ دینا ہوگا، یعنی جس قبیلے کا جو قیدی ہوگا اس قیدی کے چھڑانے کے لیے زر فدیہ کا دینا اسی قبیلے کے ذمہ ہوگا۔ اسی طرح ایک یہ میثاق مدینہ کی ایک اہم شق یہ تھی، ظلم اور گناہ، اس میں یعنی گناہ، عدوان اور فساد، یعنی دشمنی اور فساد کے مقابلے میں سارے متفق رہیں گے۔ اس بارے میں کسی کی رعایت نہ کی جائے گی، اگرچہ وہ کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ اگر کسی آدمی کا، چاہے وہ سردار ہے یا غیر سردار ہے، اس کا بیٹا بھی ناانصافی کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اور سارے اس پر اتفاق کریں گے، کوئی بھی اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنائے گا۔ ایک ادنا مسلمان کو پناہ دینے کا وہی حق ہوگا جیسا کہ ایک بڑے رتبے کے مسلمان کو دینے کا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ مسلمانوں میں سے جو چھوٹے رتبے کے سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اسی طرح پناہ دینے کے حقدار ہوں گے جس طرح کوئی بڑا سردار پناہ دینے کا حقدار ہوتا ہے۔ جو یہود مسلمانوں کے تابع ہو کر رہیں گے ان کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہوگی، ان پر کسی قسم کا نہ ظلم ہوگا اور نہ ان کے مقابلے میں ان کے دشمن کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اس شق کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کو اپنی طرف کر لیا تھا، جس سے مقصود یہ تھا کہ یہود کی طرف سے اطمینان حاصل ہو جائے۔ کسی کافر اور مشرک کو یہ حق نہ ہوگا کہ مسلمان کے مقابلے میں قریش کے کسی جان یا مال کو پناہ دے سکے یا قریش اور مسلمانوں کے مابین حائل ہو، یعنی کوئی بھی کافر ہے یا مشرک ہے، اس کو یہ حق نہیں کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں، جو مدینہ کے ارد گرد کے جتنے بھی کفار ہیں یا مشرک ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اس میثاق مدینہ میں معاہدہ کیا ہے، ان کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ قریش جو مکہ والے ہیں، مکہ کے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کو پناہ دیں یا ان کی جان کی پناہ دے یا ان کے مال کو پناہ دے، اور اسی طرح مسلمان جب قریش کے ساتھ نبرد آزما ہوں تو وہ درمیان میں حائل ہو یا کسی بھی طریقے سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس شق کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش مکہ کے جو حمایتی لوگ تھے یہاں پر مدینہ میں، مدینہ کے ارد گرد جو تھے، اس شق کے ذریعے انہیں اس بات کا پابند بنایا تھا کہ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے، جس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس شق کے ذریعے سے قریش کی ایک مدد کی جو ایک بازو تھا اس کو کاٹ دیا گیا۔
بوقت جنگ یہود کو جان و مال سے مسلمانوں کا ساتھ دینا ہوگا، مسلمانوں کے خلاف مدد کی اجازت نہ ہوگی۔ اس شک سے بھی یہود کو جو ہے وہ پابند بنایا گیا تھا کہ جب مسلمانوں کے خلاف جنگ ہوگی تو چونکہ مدینہ ایک ریاست ہے تو اس ریاست کے وہ بھی ایک شہری ہیں، تو شہری کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ مل کر اپنی ریاست کا دفاع کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دشمن اگر مدینہ پر حملہ کرے تو یہود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لازمی مدد کریں گے۔ یہ بھی یہود کو پابند بنانے کے لیے ایک شک تھی۔ جو کوئی اس عہد سے کنارہ کشی کرنا چاہے گا بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ایسا نہ کر سکے گا۔ یہ غداری کا رستہ بند کرنے کے لیے انتہائی اہم شک تھی کہ ایسا ہو سکتا تھا کہ کوئی بھی قبیلہ، کوئی بھی جو قبائل ہیں یا یہود ہیں یا کوئی بھی دوسرے جو کافر ہیں، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم میثاق مدینہ کو نہیں مانتے اور ہم اس عہد نامے میں شریک نہیں ہوتے، یا وہ اس عہد نامے سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اپنے طور پر کر سکتے تھے۔ اور یوں بھی ہو سکتا تھا کہ وہ عین وقت پہ جو موقع محل ہو اس میں غداری کر جاتے اور کہتے ہم نے عہد شکنی کر دی اور ہم اس عہد میں شامل نہیں ہوتے، ہم اس سے کنارہ کش ہو گئے۔ تو اس کے لیے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پابندی لگائی کہ اگر کوئی کنارہ کش ہونا چاہتا ہے تو وہ بھی اپنا معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ جب بھی کوئی جھگڑا یا کوئی باہمی اختلاف پیش آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اس شک کے ذریعے سے یہود کو اور دیگر جو کفار تھے ان کو یہ باور کرا دیا گیا تھا کہ جو ریاست ہے، جو یہاں پر حکومت ہے، وہ مسلمانوں کی ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ آپ بحیثیت سربراہ ہیں، آپ بحیثیت سربراہ ریاست ہیں۔ اگر ریاست کے کسی شہری کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ اپنا جھگڑا خود یہاں پر لے کر آئے۔ تو یہ وہ شکیں ہیں جن کی وجہ سے مسلمان ایک قوت بن کر سامنے آئے۔ تو مسلمانوں کا مدینہ منورہ میں جو پہلے سال میں سب سے اہم کارنامہ تھا وہ میثاق مدینہ تھا۔ یہ بین الاقوامی عہد نامہ تھا اور معاہدہ تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ دراصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کو بیرونی حملہ آوروں سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے، اور باہر کے جو حالات تھے، باہر کے جو دشمن کے جو خطرات تھے ان سے محفوظ رکھ کے اسلام کی تبلیغ اور اسلام کے پھیلاؤ کی طرف متوجہ ہونا چاہتے تھے، اور اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی۔ اس کے بعد جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں چھوڑ بھی دی تھی کہ کچھ یہ ہجرت کا پہلا سال یہ گزر جائے، اس کے حالات گزر جائیں تو پھر وہ سامنے آئے گی۔ وہ یہ تھا کہ ہجرت کے نتائج کیا تھے، اس کے اثرات کیا پڑے۔ ہجرت کے جو اسباب تھے وہ ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، یہاں ہم نے دیکھنے کہ ہجرت کے اثرات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا اثر جو ہجرت کا جو فائدہ ہوا، جو نتیجہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے مدینہ کے جو دشمن قبائل تھے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اوس اور خزرج مدینہ منورہ کے دو مشہور قبیلے تھے، یہ دونوں قبائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے اور انہوں نے اپنی تلواریں نیام میں رکھ لی۔ بعد کے میں ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگوں نے ان کو آپس میں لڑانے کی بھی کوششیں کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، حالانکہ ان کی لڑائیاں اور ان کی جو دشمنیاں تھیں وہ کئی نسل سے چلی آ رہی تھی، نسل در نسل چلی آ رہی تھی، لیکن اسلام کی یہ خوبی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تربیت کا اثر تھا کہ انہوں نے وہ اپنی جو نسل در نسل چلی آنے والی دشمنیاں ہیں ان کو بھی ختم کر کے وہ بھائی بھائی بن گئے۔ دوسری ہجرت کا جو سب سے بڑا اثر یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایک باقاعدہ ریاست ملی جس میں وہ اہل مکہ کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس کوئی بھی اپنی ریاست نہیں تھی، انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی 2 دفعہ اور حبشہ میں وہاں جا کر مقیم ہوئے تو وہاں پر بھی ان کے پاس اپنی ریاست نہیں تھی جہاں وہ سرعام اسلام کی تبلیغ کر سکیں اور اسلامی ریاست کا وہاں پر قیام ہو سکے۔ مکہ مکرمہ میں ان کو کفار مکہ کا سامنا تھا، قریش مکہ کا سامنا تھا جو دشمنی میں انتہائی آگے تھے،
لہٰذا مسلمانوں کے پاس کوئی ریاست نہیں تھی، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کی اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں قیام کیا تو وہاں کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو باقاعدہ ایک ریاست ملی۔ میثاق مدینہ کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے جو مذاہب والے تھے ان کو بھی اسی ریاست کا ایک فرد قرار دے دیا اور اس ریاست کو ایک محفوظ ریاست جو ہے وہ بنایا۔ چنانچہ اس ریاست میں مسلمانوں کو اہل مکہ کے شر سے حفاظت مل گئی اور وہ آسانی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکتے تھے۔ اسی طرح ہجرت کا ایک سبب یہ بھی ہوا کہ اس سے پہلے جب مدینہ منورہ میں اسلام آیا تو یہود سنتے تھے، اور ان کو یہود کو جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ نبی جو ہیں وہ بنی اسماعیل میں سے کیسے آ گئے، تو بنی اسحاق میں سے ہونے چاہیے۔ لیکن بہرحال وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ تو کچھ چند ایک لوگ ہیں اور مکہ مکرمہ کے خود اپنے ان کے لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تو یہ تو ختم ہو جائیں گے۔ لیکن مدینہ منورہ میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت و بصیرت سے میثاق مدینہ کا معاہدہ کروایا۔ تو اس میثاق مدینہ کے معاہدے کی بہت ساری اہم شقیں ایسی ہیں کہ جو یہود کو یہ ان شقوں کو تسلیم کرنے کا معنی ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کو وہ ایک عظیم طاقت مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس میں ایک شق یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر وہ عہد شکنی کرنا چاہتا ہے، عہد شکنی تو نہیں، کوئی بھی قبیلہ جو ہے وہ اگر اس عہد سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک ادنا مسلمان کو پناہ دینے کا وہی حق ہوگا جو ایک بڑے مسلمان کو، بڑے رتبے کے مسلمان کو پناہ دینے کا حق ہے۔ اور اس میثاق مدینہ کی جو تیسری اہم شق جس سے مسلمان کے سامنے ایک طاقت بن کر ابھرے کہ اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی اختلاف ہے، کوئی بھی جھگڑا ہے تو اس کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ جب مسلمان ان کے سامنے ایک طاقت بن کر ابھرے تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہوا کہ وہ کفار مکہ کی طرح اس طرح سر نہ اٹھا سکے۔ انہوں نے غداریاں یہود نے کی ہیں بعد میں، لیکن وہ اس طرح نہیں تھے، کھل کے اس طرح سامنے نہیں آ سکے، ان کو ہمت نہ ہوئی جس طرح کفار مکہ سامنے آتے رہے ہیں۔ ہجرت کا جو چوتھا اثر تھا وہ یہ تھا کہ مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی بندی ہوئی۔ جو مواخات کا رشتہ ان کے درمیان میں قائم ہوا وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک عملی نمونہ بنا، اور وہ جو رشتہ قائم ہوا کہ کس طرح بے یار و مددگار اپنے گھر بار چھوڑ کر آنے والے مسلمان بھائیوں کے ساتھ انصار، جنہوں نے اپنی جائیدادیں بھی تقسیم کی اور جنہوں نے اپنے مال بھی تقسیم کیا اور خود اپنی محنت سے کمائی ہوئی چیزیں اپنے بھائیوں پر نثار کی، صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے۔ اسی طرح مہاجرین کے وہ لوگ جو سرمایہ دار لوگ تھے اور وہ لوگ جو تجارت پیشہ لوگ تھے، جب وہ مدینہ منورہ میں آئے تو یہاں آ کر وہ مزید ان کی معیشت مضبوط ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں انہیں کفار مکہ کے مظالم کا بھی سامنا ہوتا تھا اور ان کی طرح طرح کی ایذا رسانیوں کا بھی سامنا ہوتا تھا، لیکن جب وہ مدینہ منورہ میں آئے تو یہاں انہیں اطمینان سے اپنی تجارت کو آگے بڑھانے کا موقع ملا، اور اس وجہ سے وہ یہاں پر مزید معاشی طور پر مضبوط ہوئے۔ جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک وہ دن تھا جب سعد بن ربیع جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ جن دن ان کا مواخات ہوا تو وہ پہلی دفعہ بازار گئے، اور پھر ایک وہ وقت تھا کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی اونٹ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں مال کے بھرے ہوئے دے دیتے تھے، اور یہ سب کچھ مدینہ منورہ میں ہی رہ کر ہوا۔ تو یہ ہجرت کے اثرات تھے، جو اور بھی ہجرت کے بہت سارے اثرات ہیں، نتائج ہیں، لیکن یہ 5 جو ہیں وہ کافی ہیں ہجرت کے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہجرت کا پہلا سال ہے یہ مکمل ہوتا ہے، اس میں کچھ اہم واقعات اور بھی ہوئے، جیسے مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی اسی سال میں ہوئی، اور اسی سال حضرت سلمان فارسی جو اصفہان سے چلے تھے اور پھر وہ
ایک سچے مذہب کی تلاش میں، جن کا بہت مشہور واقعہ ہے، وہ شام نصیبین پھر وہاں سے شام سے ہوتے ہوئے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں پہنچے تھے تلاش حق کے لیے. تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اور آپ ایک یہودی حضرت سلمان فارسی جو ہیں اس کے کھجور کے باغوں میں کام کرتے تھے. تو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور پھر پہچاننے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اذان اور اقامت کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا. یعنی اذان جو اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں باقاعدہ اذان کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور اس سال یعنی ہجرت کے پہلے سال ہی اذان کا حکم بھی نازل ہوا، اور نماز کے لیے اقامت کا حکم بھی نازل ہوا. تو آج کے لیے ہمارا یہ لیکچر جو ہجرت کا پہلا سال ہے وہ کافی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.